محمل، اب آپ سے پہلا سوال ہے، ایران امریکہ معاہدے کے سلسلے میں ایران نے امریکہ کی تجاویز کا جواب دیا ہے اور امریکی صدر نے اس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ کیا اشارے ملتے ہیں اس سے؟ کیا کسی معاہدے کی طرف ابھی بڑھا جا سکتا ہے یا امکانات کم ہو گئے؟ دیکھیے رینا، ویسے تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے بہت سارے اس طرح کے سٹیٹمنٹس وہ دیتے رہتے ہیں آئے دن، لیکن ابھی تک جو ہے سیز فائر ہے، ایکسٹینشن ہوئی۔ ہاں، ہمیں یہ نہیں پتا اوپن اینڈڈ سیز فائر ہے کہ یہ کب تک رہے گا، اور ٹرمپ کی جو وہ ایک انپریڈکٹیبل نیچر ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں۔ لیکن بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں اس ریجن کے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ شاید دوبارہ جنگ میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی صدر ٹرمپ کا جو ہے چائنا کا وزٹ آفیشلی چائنا کی طرف سے بھی جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ جو یہ بات چیت ہو رہی ہے شاید چائنا وزٹ سے پہلے کسی طریقے سے کوئی فائنلائز ہو جائے۔ بے شک ایک شارٹ ٹرم کوئی چیز سامنے آ جائے، لانگ ٹرم جو ہے اس کے اوپر تو بعد میں بھی وہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے کافی زیادہ ڈپلومیٹک بیک چینل جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اور بات چیت چل رہی ہے۔ آئے دن ہم سنتے بھی ہیں ایران کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، کہ پاکستان کے میڈیٹرز نے جو ہے وہ بات یہ سامنے لائے اور اس طریقے سے تو پاکستان میں بھی ایک میں سمجھتی ہوں جو سننے میں بھی آ رہا ہے کہ پاکستان بھی ہوپ فل ہے کہ ایونچولی ڈپلومسی کے تھرو ہی یہ معاملہ حل ہوگا، نہ کہ یہ کہ مزید کوئی اٹیکس جو ہیں وہ سامنے دیکھنے میں آئیں۔ تو وی آر ہوپ فل فار دا بیسٹ۔ آئی ہوپ کہ یہ جو چیز ہے یہ جنگ ختم ہو، کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ خطے کو بلکہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک انسرٹنٹی میں ڈالا ہوا ہے، اس کے بہت خوفناک اور اس کے جو معاشی اثرات ہیں وہ تو پوری دنیا اس کے اوپر ابھی سے سر پکڑ کے بیٹھی ہے، تو سب کی دعائیں منائی یہی ہیں۔ لیٹس سی واٹ ہیپنز۔ تھینک یو محمل۔ عمر چیمہ صاحب، پاکستان سے نوجوانوں کو پرکشش ملازمتوں کا لالچ دے کر روس لے جانے کی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ نوکریوں کو جھانسا دے کر لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں یوکرین کے خلاف جنگ میں زبردستی لڑایا جاتا ہے۔ کیا کر سکتی ہے حکومت اس سلسلے میں؟ علینا، یہ ایک بڑی کنسرننگ بات ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ سیریا میں معاملات خراب چل رہے تھے تو اس ٹائم بھی بہت سارے پاکستانی اسی طرح ان کو لے جایا گیا تھا، اور ابھی یہ جس طرح پاکستان کے حوالے سے رپورٹ آ رہی ہے، اس سے پہلے انڈیا کے حوالے سے بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ بہت سارے انڈینز وہ بھی ان کو جاب کا ایک بہانہ بنا کے کہ آپ کو فلان جگہ پہ 5 لاکھ ملے گا، 10 لاکھ ملے گا، ادھر سے ان کو رشیا لے گئے اور پھر آگے ان کو جنگ میں ان کو پھینک دیا۔ پاکستانیوں کے ساتھ بھی یہ ہوا انفارچونیٹلی۔ جو ایک بندہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے، غربت میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اتنا لمبا سوچنے کی اس کے پاس لگژری نہیں ہوتی کہ وہ اتنا لمبا سوچے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ اب یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کو ایک تو اس طرح کے جو اشتہار وغیرہ دینے والے ہیں، اگین یہ معاملہ بھی پھر سائبر کرائم پہ آ جائے گا کہ کیا فیس بک کے ذریعے لوگوں کو لیور کیا جا رہا ہے، کون سا پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو رشیا کی ایمبیسی ہے اس کا بھی تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کو ویزے مل رہے ہیں، کہ اگر یعنی کہ یہی ہے نا کہ وہ رستہ تو وہی ہے کہ اگر ان کے رستے جانا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی ٹریفکنگ کے اور ارینجمنٹ ہیں تو ان کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے تاکہ اس ٹرینڈ کو روکا جا سکے۔ ادروائز تو ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں بیچارے وہ جنگ کی نظر ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ یعنی کہ ان کو نہیں اتنا آئیڈیا، تو لہٰذا اس میں حکومت کا کردار بڑا اہم ہے، اور اس میں وزارت داخلہ کو ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ روس سے زیادہ ہمیں اپنا جو ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنا چاہیے، کیونکہ روس میں ایک طرح کا بینیفیشری ہو گیا نا، جو انہیں ایک مین پاور مل رہی ہے۔ اگر یوکرین کے دعوے کو جایا جائے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 34 ممالک سے اسی طرح لوگ اکٹھے کر کے تو ان کو ایز اے مرسنری استعمال کیا ہے، تو یہ بہت ہی ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ تھینک یو عمر چیمہ صاحب۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں ممکنہ خودکش حملے کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس نے بڑے خطرناک انکشاف کی ہے۔ اس نے بتایا کہ والد کے قتل کی دھمکی دے کر اس کو اس ساری سازش میں یا منصوبے میں شامل کیا گیا، اور دہشت گرد گروہ مجبور لوگوں کو خوف اور بلیک میل کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ اتنا خطرناک رجحان، کیا اقدامات کرنے چاہیے اس سلسلے میں؟ میڈم شیخ، بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ ایک تو جیسا ہمارا ہمسائے ملک ہے بھارت، وہ بھی شامل ہے ادھر ہمارے ملک میں دہشت گردی کرانے میں۔ افغانستان بذریعہ افغانستان، بھارت، اسرائیل اور افغانستان وہ بھی ہے،
اور پھر اب یہ جو تنظیمیں ہیں بہت مرتبہ ایسے لوگ پکڑے گئے جن کو بلیک میل کیا گیا، جن کو ورگلایا گیا، جن کو ایک آزادی اور وہ ایک طرح سے خواب دکھائے گئے، اور جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک پورا برین واش کر کے تو لایا گیا. چھوٹے بچے 16 سال کے، 18 سال کے، پورا پروسیس ہے. یہ بڑا لمبا ہے. ہم یہ بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم یہ بھگت رہے ہیں مسلسل، اور ہمارے ایک یعنی خربوں کا نقصان ہو چکا ہے. لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں، جان سے جا چکے ہیں، اور مسلسل بھگت رہے ہیں. تو اویئرنیس ہے پہلی بات. دوسری بات جو فار ایگزامپل بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، وہاں جو سماجی ناہمواریاں ہیں، وہاں جو لوگوں کی محرومیاں ہیں، وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسلسل حکومتوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور دہشت گردوں تک اور دہشت گرد ٹھکانوں تک وہ پہنچنے کی ضرورت ہے. بھٹی صاحب، اس کے ساتھ یہ جو نیا پہلو سامنے آیا کہ بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے. جی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے میڈم شیخ. پہلے بھی جو پکڑے گئے لوگ بہت سارے، ایک تو ہے کہ جو جن کو کنورٹ کیا گیا یا ان کے نظریات کو بالکل صحیح. دوسرا یہ تو، اور دوسرا یہ بلیک میلنگ والا بھی ہے، بالکل ہے. اور یہ تو ایک ہے خوش نصیبی ہے کہ یہ پکڑا گیا، اور اسلام آباد یا کوئی بھی جگہ جو ایک بڑی تباہی سے جانے سے بچ گئے. لیکن پتہ نہیں کتنے لوگ اس طرح کے ہوں گے جو اس سے عمل سے گزر رہے ہوں گے، اور کتنے لوگ ہوں گے جو ابھی اور ٹارگٹ کریں گے. تو یہ بڑا لمبی ایک ہے جنگ ہے جس کو ہم سب کو مل کر لڑنا ہے اور ایک ہو کر لڑنا ہے. تبھی اس میں کوئی حکومت نہیں ہے. میں ساروں کو کہتا ہوں یہ پاکستان کی جنگ ہے. اس میں مت پڑیے کہ کس کی حکومت ہے، کون کیا کر رہا ہے. یہ میرے ملک کی جنگ ہے، اور اس میں نیچے سے اوپر تک سب کو اکٹھے مل کر آگے بڑھنا ہوگا. بھٹی صاحب، عموماً ہوتا ہے نا کہ اس طرح کے معاملات کے اندر بندہ ڈر جاتا ہے، جیسے وہ بتا رہی ہیں خاتون کے والد کی قتل کی دھمکی دے کر. تو کیا پھر لا انفورسمنٹ سے بھی نہیں رابطہ ہو کر پاتے، یا ڈرے ہوتے ہیں، کسی بھی خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا میکنزم، کوئی ایسی ہیلپ لائن، کوئی ایسی خاص طور پر ڈیڈیکیٹڈ لا اینڈ آرڈر یا فورس بنائی جا سکتی ہے جس سے اعتماد کر سکیں، اور اگر اس طرح کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو کیٹر کر سکیں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. حکومت مثال کے طور پہ ہر سطح پہ حکومت ہے. اوپر وزیر اعلیٰ ہے، نیچے کمشنر، نیچے ڈپٹی کمشنر، نیچے پولیس، نیچے اسپیشل برانچ ایجنسیاں. تو بنایا جا سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ٹرسٹ، اعتماد. دوسری طرف جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ اتنے منظم طریقے سے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرف سے ہمارا فوکس نہیں ہوتا. تو بنایا جا سکتا ہے، بالکل اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی.